لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں آیات نمبر 18 کے اوپر بیان چل رہا تھا۔ آج میرے دوستوں آیات نمبر 19 اور 20 ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، اس سے پہلے سورۃ الحشر کے آیات نمبر 18 تا 20 چل رہے تھے۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں آیات نمبر 18 کے اوپر بیان چل رہا تھا۔ آج میرے دوستوں آیات نمبر 19 اور 20 ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے دوستوں پچھلے جمعہ کو میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کے متعلق بھی بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی گھرانے کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اور ان کی تعریف فرمائی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے، رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس کی بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے خطبہ میں ذکر فرمایا کہ یاد رکھو لا خیر فی قول لا یراد به وجہ اللہ، ایسی بات میں کوئی بہتری نہیں جس سے اللہ کی رضا مراد نہ ہو، جس سے اللہ کی رضا مراد نہ ہو، تو ایسی باتوں میں کوئی بہتری نہیں ہے کہ باتیں کرو جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، ایسی بات کرو۔ پھر ولا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل اللہ، پھر فرمایا کہ اس مال میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہو۔
پھر فرمایا ولا خیر فی من یغلب جہلہ علما، اور اس آدمی میں کوئی بہتری نہیں ہے جس کی جہالت اس کی بربادی پر غالب ہو، اس کی جہالت اس کی بربادی پر غالب ہو جائے، تو ایسے آدمی میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی نمبر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا لا خیر فی من یخاف فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس شخص میں بھی کوئی بہتری نہیں جو اللہ کی معاملہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف کھاتا ہے۔ اور اس خطبے میں ما قدمت لغد کی تشریح یہ فرمایا کہ انسان کی ساتھ کل قیامت کو جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس نے اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ نے کس لیے تمہیں پیدا کیا، تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرو، تمہارے حال کیا ہوگا، تمہیں دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اور تم کیا کرنے میں لگی ہو اور کیا کرو گی کل قیامت کو، اللہ کی سامنا کرنا۔ تو اب میرے دوستوں، تو غدن کا مطلب، غد کا مطلب ہے آئندہ کل، یعنی آنے والے دن قیامت۔ تو غد کو اس لحاظ سے قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا کل زمانہ ایک دن ہے، اس پوری دنیا کا کل زمانہ ایک دن ہے، اور قیامت کا زمانہ بھی ایک دن ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ الدنیا یومن، یہ ساری دنیا ایک دن کی مانند ہے۔ جس دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو، یعنی جس طرح روزے کی حالت میں لغویات سے پرہیز کیا جاتا ہے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر قسم کی لغویات سے، گالی گلوچ، دیگر فالتو باتوں سے اپنے آپ کو فرض کرتی ہیں، تمام تر برائی سے گریز کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستوں پر اگر آج یہ دنیا ہے تو کل آخرت آنے والا ہے، کل آخرت آنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھا دی کہ ہر شخص نے قیامت یعنی دوسرے ملک کی طرف جانا ہے۔ کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ویزا کی ضرورت ہے، پھر اس ملک کی کرنسی کی بھی ضرورت ہے نا بھائی، کیا وہاں جاؤ گے کیا خرچ کرو گے؟ تو لوگ جب میرے دوستوں پاسپورٹ بنا لیا، ویزا لگا لیا، آپ ڈالر ڈھونڈتے ہیں، یا بھائی عمرے کے لیے کوئی جا رہے ہوتے ہیں تو سعودین کرنسی ریال ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں، دبئی کا دینار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کویت کا دینار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہ ہمیں وہاں جانا ہے، اس کرنسی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ پاکستانی روپیہ لے کے جاؤ گے تو کام تو نہیں آئے گا وہاں، اور اگر کام آ بھی گیا ہونے پونے، جہاں یہاں آپ کو اچھے سہولت پہ ملتا وہاں وہ سہولت نہیں ملے گا۔ میں نے ایک سفر میں گیا ہوا تھا، 5000 کا نوٹ نکالا، میں نے بولا بھائی یہ کھلا کرنا کرنسی، منی چینجر والے بولے بھائی اپنا جیب میں رکھو، اس کا کوئی قدر نہیں۔ میں نے بولا نہیں لوگے؟ بولے اتنا میں لوں گا 5000 کا 1000 روپیہ میں نے بولا یہ کیا ہوا بھائی؟ بولے اس کی قدر ہی نہیں۔ تو لہذا آپ پہلے سے تیاری کرو گے، اس ملک کا کرنسی لے کر ہی جاؤ۔ اب میرے دوستوں، وہاں کی اخراجات کے لیے رقم بھی جمع کرانی پڑتی ہے تاکہ دوسرے ملک میں اخراجات کے لیے وہاں کی کرنسی حاصل کیا جا سکے۔ فرمایا یاد رکھو دوسری جہان میں جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی سے ضرورت ہے، اور کل قیامت کی دن یعنی اس دنیا سے آخرت کی طرف لوٹنے کے لیے، قیامت کی دن کے لیے کلمہ توحید اور ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ بھئی یہ پاسپورٹ اور ویزا دنیا میں اور کسی ممالک میں جانے کے لیے، جب دنیا سے جانا ہی ہے تو میرے دوستوں ہم دنیا میں رہ تو نہیں سکتے، اس دنیا سے نکل کر آخرت کی روانگی ہوگی ہمارے،
تو وہاں کی کرنسی چاہیے نا بھائی, وہاں کی پاسپورٹ ویزا, جانے کی ہے تو پاسپورٹ ویزا چاہیے. نہیں جاؤ گے, پاسپورٹ ویزا نہیں لو گے, تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا, تمہیں سزا ملے گا, یا گنجاگر کو واپس بھیج دے گا. اب بھیج تو نہیں سکتے میرے دوستوں. جب اس دنیا سے نکل ہی جاؤ گے, قبر میں کیا حال ہوگا تمہارے. سب سے پہلے مرحلے میرے دوستوں قبر کی, تو اس قبر میں جاتے ہی تمہارے کیا حال ہوگا. تم نے دیکھا منکر نذیر کے سوال کی جواب تم کیا دو گی, نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے. تو فرمایا اس قبر میں جانے کے لیے, آخرت کی روانگی کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کلمہ طیبہ اور ایمان ہے. کلمہ طیبہ اور ایمان ہے. اب میرے دوستو پھر اگلے جہان کی کرنسی آپ کو لینا ہے, نہیں لوگے تو پھر کیا حال آپ سمجھ لو. تمہارے کرنسی کی کوئی قدر نہیں کیا جاتا. اب تم نے کتنی کرنسی جمع کی, وہ کیا ہے بھائی. وہ کرنسی اس ملک میں دو جہان میں جانے کے لیے, اس جہان سے دوسری جہان میں جانے کے لیے, اس دنیا سے دوسری دنیا, سمجھ لو یہ آخرت, ایک جہان سے دوسری جہان, کہ بھائی دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے, یعنی دنیا اور آخرت. اب وہاں کا کرنسی تقویٰ ہے اور عمل صالحہ ہے. وہاں کا پاسپورٹ اور ویزا کیا ہوا بھائی, کلمہ طیبہ اور توحید, اور وہاں کی کرنسی تقویٰ اور عمل صالحہ. اگر آپ نے فرزگاری کو اختیار کیے, اللہ کی خوف تمہارے دل کے اندر ہے, اللہ کو ڈرتے ہوئے اگر تم نے عمل صالحہ کر لیا, نیک اعمال کر لی, تو سمجھ لو وہی تمہارے اس جہان کی کیا ہے, کرنسی ہے. یہ چیزیں اللہ کی خزانے میں جمع کراؤ. یہ کرنسی یعنی تقوی اور عمل صالحہ اللہ کی خزانہ میں جمع کراؤ, تاکہ جب اگلی جہان میں نا میرے دوستو تم پہنچو گے تو تمہیں وہاں کی کرنسی حاصل ہو سکے, وہاں کی کرنسی حاصل ہو سکے. اگر یہاں کچھ جمع نہیں کراؤ گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا, بلکہ الٹا رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ میرے دوستوں فرمایا عالم برزخ نہ, یہ تو ایک انتظار گاہ ہے. عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. تو عالم دنیا سے نکل پڑے تم, آپ جاؤ گے کہاں, عالم برزخ میں. برزخ کیا ہے میرے دوستوں, آپ دیکھو, آپ یہاں سے چلے گئے دنیا سے, قبر کی حالت آپ کے ساتھ ہوں گے, تو لوگ آپ یہ کہو گے کہ بھائی وہاں ہوگی کیا. حضرت مولانا عمر فالم پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جہاز میں ایک ڈاکٹر کی سوال و جواب تھے. حضرت جب بیٹھے ہیں, بولے بھائی بتاؤ قبر کی عذاب کیسے ہوتے ہیں. تو کہاں ہوگا بھائی, دنیا ختم ہو گئی تو قبر میں پہنچے. اب قبر میں جو سزا ہوں گے وہ سمجھ لو ایک برزخ کی زندگی ہے. وہ برزخ کی زندگی ہے جو تمہارے وجود ہے, ہڈیاں تمہارے پورے جسم کی گوشت کو سارے کے سارے گل ہے. قیامت سے پہلے یہ دوبارہ تمہارے جسم میں تو نہیں آئیں گے. وہ عالم برزخ قبر کے اندر یہ تمہارے سزائیں ہوتے رہیں گے. بولے کہاں ملے, بولے ہمارے قرآن میں ملے ہیں. جو اللہ رب العزت, بولے بھائی یہ تو ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں. بولے کیوں, بولے 3.5 ہاتھ یہ 4 ہاتھ کی ایک قبر ہے, چھوٹے سے ایک گڈھا ہے, اسی کے اندر انسان کو سزائیں ہوں گے. کیسے ہوگا کہ ایک سانپ ہوگا کہ بھائی اونٹ کی طرح, ایک دفعہ اگر ڈنس مارا تو 50-70 سال تک وہاں سے خون بہاتے رہے گا. اور ایک بچھو ہوگا کھچر کی طرح, اور اگر کسی انسان کو ڈھانس دی تو 50 سال تک وہاں سے خون بہاتے رہیں گے اور درد محسوس کرتے رہیں گے. تو اتنی بڑی سانپ اژدہا اس قبر کے اندر کیسے آئیں گے, جبکہ 3.5 ہاتھ 4 ہاتھ کی ایک مٹی کی گڈھے ہے, اور کتنے اتنا بڑے کھچر کی طرح ایک بچھو ہوگا کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتا دو
بولے آپ مجھے ایک سوال کی جواب دے دو. تو فرمایا کہ کون سی سوال ہے؟ کہ میرے دوستوں یہ مجھے بتاؤ کہ انسان کی جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ انسان کو اللہ نے کتنی چیزوں سے بنایا؟ آب، آتش، خاک، باد، آگ، پانی، مٹی، ہوا. پھر فرمایا انسان کے اندر وہ کتنی چیز موجود ہے جب ایک انسان اس کی اپنے صحت وجود نہ وہ صحت مند والے انسان کہ اس کی جسم کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ بولے 4 چیزیں ہیں. بولے وہ کیا ہے؟ بولے آئرن ہے، کیلشیم ہے، شوگر ہے، سالٹ ہے. چینی بھی ہے، نمک بھی ہے، چونا بھی ہے، لوہا بھی ہے. تو بولے کہنے لگا حضرت نے، بولے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنا یہ جسم میں دے دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پورے باڈی ہے، آپ میرے جسم سے یہ خون. بولے کہاں ہوتا؟ بولے خون کے اندر ہوتا ہے. بولے یہ خون نکالو یہاں سے، زیادہ نہیں ہے، 10 گرام چینی نکال دو، 10 گرام چونا نکال دو، 10 گرام لوہا نکال دو. آئرن، کیلشیم، شوگر، سالٹ، نمک، چینی، لوہا. اور پھر یہ 4 چیزیں، آئرن، کیلشیم، شوگر، سالٹ، یہ 4 چیزیں صرف 10-10 گرام نکال کر دے دو. اب وہ ڈاکٹر صاحب حیران ہے، یار مولانا تو مجھے بڑے مشکل میں پھنسا دی. تو بولے یہ تو مشکل نہیں، یہ لامحال ہے. بولے کیوں بھائی لامحال ہے؟ یہ میرے وجود ہے، میں زندہ ہوں، میرے جسم میں خون ہے. آپ میرے خون سے نکال کے دکھا دو 10-10 گرام چینی، 10 گرام چونا، لوہا، نمک، یہ نہیں نکال سکتے ہو؟ بولے نہیں. بولے میں بھی یقین نہیں کرتا ہوں. انسان کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں، آئرن، کیلشیم، شوگر، سالٹ. تھوڑی سی نمک کی بڑھ جائے بلڈ پریشر ہائی، شوگر بڑھ گیا، بولے بھائی بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، لو ہو گئے، بولے بھائی بہت خطرناک ہے، شوگر بالکل لو ہو گئے نا. بھائی لوہا بڑھ گئے، بولے بھائی بلڈ پریشر بہت ہائی، آئرن کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑی سی کمی ہو جائے میرے دوستی وہ بھی پریشانی کی باعث. لیکن اس کی مقدار اللہ رب العزت اتنی دی ہے، اتنی عطا فرمانا، اس کو نقصان ہوگا نہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی خطرناک والی بات ہوگی. تو اللہ نے ایک لیمٹ کے مطابق اس کی جسم کے اندر یہ 4 چیزیں رکھی ہیں. تو لہٰذا آپ بھی دکھا دو. بولے یہ بھی مشکل. بولے کہاں ملا؟ بولے ہمارے ڈاکٹری سازشن کے اندر. بولے ہماری اتنی بڑی سازشن جو اللہ ہمارے خالق ہے، جو مالک ہے، جو پورے کائنات کو بنانے والے ہے، اس نے اپنی سازشن کلام اللہ شریف کے اندر اگر یہ الفاظ کہا، اللہ کلام اللہ شریف کے اندر کہ جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی ساتھ نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کو انکار کرنے والے جو کافر ہے اور منافق ہے، پھر اس کی بعد شرک کرنے والے ہیں اور پھر گناہ عظیم کرنے والے ہو میرے دوستو، پھر اس کی ساتھ صحیح سلوک قبر کے اندر کیا جائے گا. تو اس کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے؟ اتنی بڑی سازشن جو کلام اللہ شریف ہے، فرقان العظیم ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود ذکر فرمایا، تو آپ کو یقین نہیں ہوتی ہے؟ بولے مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب میں ہر گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. حقیقت میں کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اسی رب نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا کہ نافرمانی کرو گے قبر کی گڈھا تمہارے لیے، یہ تو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کی میرے دوستوں گڈھوں میں سے ایک گڈھے ہوں گے. اب آئیے میرے دوستوں، تو عالم برزخ تو ایک انتظار گاہ ہے، عالم برزخ ایک انتظار گاہ ہے. اب انتظار کرو، سفر بہت لمبی. میرے استاد محترم کے انتقال سے پہلے مفتی زروالی خان کہ سفر بہت لمبے ہیں. ایک دن پہلے جمعہ پڑھائی، سفر بہت لمبے ہیں جبکہ اصل منزل آگے آ رہے ہیں. دنیا کی زندگی کسب اور عمل کی نظام ہے، دنیا کی زندگی کمانے اور عمل کرنے کا یہ نظام ہے. یہاں پر جس قدر ہو سکے کما لو، جس قدر ہو سکے کما لو اور آخرت کے لیے جمع کر لو. یہاں جمع کر کے آگے خدا کی خزانہ میں بیچ دو تاکہ وہاں تمہیں آخرت کی کرنسی حاصل ہو سکے. تو وہ کیا ہے بھائی آخرت کی کرنسی؟ ابھی 2 منٹ پہلے بتایا، تقوی اور عمل صالحہ. تقوی مطلب اللہ کو ڈر، اللہ کی ڈر اور خوف خدا تمہارے دلوں کے اندر ہوتے ہوئے عمل صالحہ کرنا، نیک عمل کرنا، یہی آخرت کی کرنسی ہے.
आखिरत की पासपोर्ट वीजा क्या भाई? कलमा तय्यबा और ईमान, ये आखिरत की पासपोर्ट और वीजा है। आगे देखिए खुदा फरामोशी, खुदा फरामोशी की ममानियात, अल्लाह ने इनके बारे में ममानियात फरमाया कि खबरदार अल्लाह को भूलो नहीं। आगे फरमा रहा है वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अंफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया। अल्लाह को भूल गए, फरामोश कर दिया। अल्लाह को भूल जाना, अल्लाह की ज़िक्र से गाफिल हो जाना, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना। मेरे दोस्तों, ये जितना भी चीज़ है कि अल्लाह की ज़िक्र तुमने छोड़ कर बैठे, यानी गोया कि तुमने अल्लाह को भूल गए हो। फरमाया वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया। उन्होंने अल्लाह की इताअत और उसका जिक्र और उसकी तरफ तौबा करना ही छोड़ दिया, उसकी तरफ तवज्जो करना भी छोड़ दिया और तौबा भी छोड़ दी है। जितना भी बड़े गुनाह की मेरे दोस्तों, ना उसकी तौबा की फिक्र है, ना उसको अल्लाह की तरफ तवज्जो है। मेरे दोस्तों, जब छोटे से छोटे इंसान गुनाह कर लेते हैं तो फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, जब वज़ू करने जाते हैं इंसान, वज़ू करने के बाद उसकी तमाम सगीरा गुनाहें अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। और नमाज पढ़कर जब सलाम फिरते हैं, फिर अल्लाह की शुक्र अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ में है, उसमें लिखा हुआ कि युहल्लिलूना, बुखारी के अंदर के नमाज से फारिग होने के बाद के युहल्लिलूना, अल्लाह को याद करने, यानी वो क्या है? अल्लाहु अकबर। उसकी हाशिया के अंदर लिखे हुए कि इसका मकसद है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी अल्लाह की शुक्र अदा किया। ये अल्लाह तूने नमाज पढ़ने की मुझे तौफीक अता फरमाया। अल्लाहुम्मा इन्नी लका ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये अल्लाह तेरे ज़िक्र करने का और तेरे शुक्र अदा करने का तो मुझे तौफीक, और बेहतरीन इबादत करने का तो मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह से फिर दुआएं भी मांगते हो, फिर बोलते हो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह मैं तौबा करता, अल्लाह मैं तौबा करता, अल्लाह मैं तौबा करता। अल्लाह ने तुम्हारे तमाम कबीरस गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। हो गए भाई। फिर फरमाया कि खबरदार, अल्लाह को फरामोश करते हुए उसकी इबादत, उसकी अताअत और उसकी ज़िक्र की तरफ तवज्जो करना ही छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ फ़अंसाहुम अंफुसहुम, बस अल्लाह ने उनसे उनकी जानों को भी फरामोश कर दिया, उनकी जानों को भी फरामोश कर दिया। अब वो अपने जानों के लिए भाले की कोई बात ना कर सके, कोई भी बात। वो दुनिया में ऐसे काम करते रहे जिनसे उनकी अपने जानों को कुछ फ़ायदा ना हो, बल्कि वो गैरों के लिए काम करते रहे, गैरों के लिए। मिसाल देता हूँ अभी, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खुतबे से वाज़ेह होता है कि भाई वो माल नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना हो, उस माल में कोई बेहतर, वो बातों में कोई बेहतर नहीं है जिस बातों में अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं हो ना। फिर उस शख्स में कोई बेहतरी नहीं है जिसकी जहालत उसकी बर्बादी पर गालिब हो, उसकी बर्बादी पर गालिब हो। मेरे दोस्तों, ये तीन बातें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। तो जब इंसान अल्लाह को फरामोश कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो फिर अल्लाह भी उन्हें फरामोश कर देते हैं, फिर उनकी जानों का भी, उनकी जानों की परवाह नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों, एक बंदा अल्लाह की ज़िक्र को छोड़ देते हैं, नमाज को छोड़ दिया कि भाई नमाज छोड़ दी, अल्लाह की ज़िक्र से गाफिल हो गई, अल्लाह की इताअत से वो गाफिल हो गए, ना नमाज है, ना अल्लाह की ज़िक्र है, ना अल्लाह की खौफ उसकी दिलों के अंदर है। करता क्या है? डाका डालता है। अब मुझे बताओ, एक डाकू जब डाका डालने जा रहे होते हैं तो उसको ये यकीन है कि वो वहाँ से ज़िंदा वापस आएगा? अगर उसकी ये सोच होगी कि भाई मुझे ज़िंदा वापस आना है, तो वो कभी भी डाका डाल नहीं सकता है। और अगर उसको किसी को मारना है तो फिर मुझे पकड़ होगी,
تو میرے مرنے کے بعد یا خونریزی کرنے کے بعد یا کسی کو قتل کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے جان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس بات کو سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ اللہ نے اس کی جانوں کو بھی بلا دی۔ اگر وہ سوچتا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ خونریزی والی حرکت نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، چوریاں نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ نے اس کی جانوں کو بھی بلا دی ہے، کیونکہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی مار دے، کسی کو بھی قتل کر دے، کسی کے ساتھ بھی خونریزی والی معاملہ کر لے، یہ ڈاکہ ڈال دے، میرے دوستوں اس کی جان کی پرواہ اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جان کا پرواہ کر لیں گے میرے دوستوں وہ ڈاکہ ڈال نہیں سکے گا، وہ کسی کو قتل بھی نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی خدا، اس کی اللہ کی ڈر، اللہ کی خوف غالب آ جائیں گے اس کی دلوں کے اندر۔ وہ اگر اللہ والے ہوں گے، اللہ کو فراموش نہیں کریں گے، اس صورت میں جب اللہ کو فراموش کر دیں گے تو اللہ اس کی جانوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، پھر اس کی جان کی فکر نہیں ہوتی۔ جب اللہ کو بلا دیتے ہیں میرے دوستوں، ایک بندہ بولے بھائی مجھے تو دنیا میں آیا اکیلا جانا ہے، اکیلا جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دے، مر گئے، ختم ہو گئے، نہ نماز نہ کلام۔ کوئی نمازی جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، جس نے کلمہ توحید پڑھ لی ہے میرے دوستوں، جس نے آخرت کی پاسپورٹ اور ویزا لے لی ہے اور بنا لی ہے، میرے دوستوں کبھی اللہ کو فراموش کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر وہاں آخرت کی کرنسی بھی، تقوی اور عمل صالح یہ بھی جمع کر لی ہے میرے دوستوں، تو پھر وہ اللہ کو کبھی نہیں بلا سکتے ہیں، اللہ کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ خبردار اللہ کو فراموش مت کرو، ان لوگوں کی جیسے تم مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دی ہے، تو اللہ بھی ان کی جانوں کو فراموش کر دی ہے۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبہ سے واضح ہوتا ہے یہ باتیں۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خدا تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ نفع نقصان کو سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں۔ اللہ اس کو جانوں کو تو بلا دی، کیا اس کی جان کی پرواہ ہے؟ کوئی نفع نقصان، اپنے جانوں کے لیے نہ نفع سمجھتے ہیں نہ نقصان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دے اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ بات ہی بہت گہری ہے، سمجھنا اس بات کو سمجھنا کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج سیاسی کارکن ہے میرے دوستوں، دیکھ لو، بولنا نہیں چاہیے تھا مگر بولنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کو سامنے رکھ کے بات کو رکھنا، چھپا کے بھی رکھنا چاہیے۔ سیاسی کارکن ہو کوئی میرے دوستو، اپنے لیڈر کے لیے جان اگر دے دیا ہے، اللہ کو بلا دی اس نے، اس کی جان کی اپنا پرواہ نہیں کی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دی ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دی ہے، اللہ کی ذکر کو چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو قتل کرنا کو بہت بڑی آر نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے وہ دوسرے کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور چوریاں اور ڈاکہ بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اس کی جان کو تو خود ہی پرواہ نہیں ہے نا، جان کا خود پرواہ نہیں، اللہ نے خود فراموش کر دی ہے اس کی جان کو۔ تو میرے دوستو اسے مت کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ فرمایا دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یقین جانو اصحاب الجنہ ہم الفائزون، جنت میں جانے والے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور آخرت میں یہی لوگ فائز المرام ہوں گے، جبکہ جہنم میں جانے والے ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو جہنم میں جانے والے ہوں گے، کون ہوں گے بھائی؟ وہ لوگ جو اللہ کو فراموش کر دی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دی، اللہ کو ذکر کو چھوڑ دی۔ اللہ نے خود فرمایا بھائی تم تو اپنے لیڈر کے لیے جان دے دیتے ہو نا، اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہو۔ آپ سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ آئے ایمان والوں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम ऐ ला तुगाफिलुकुम, यानी तुम गाफिल मत हो अपने औलाद फर्जन, अपने माल और दौलत की चक्कर में पड़कर अल्लाह की जिक्र से गाफिल मत होना, अल्लाह की इबादत से गाफिल मत होना। अगर ऐसे तुमने कर लिया फौलाइका हुमुल खासिरून, तो ये लोग बहुत बड़े खसारा और नुकसान में होंगे। अल्लाह ने फरमा दी है ना, अपने औलाद फर्जन, माल, दौलत और दीगर शुगल में पढ़कर अल्लाह से जिक्र, अल्लाह की जिक्र से गाफिल मत होना। अगर ऐसे कर लिया तो तुम बहुत बड़ी खसारे में हो, बहुत बड़ी नुकसान में हो। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हमें हमारे दिलों के अंदर खौफ किसका होना चाहिए? अल्लाह की, खौफ खुदा और तकवा इख्तियार करना। अल्लाह ने फरमाया और सब कुछ इसी अल्लाह की कलामुल्लाह शरीफ, इस कुरान मजीद फुरकानुल अज़ीम के अंदर है। अल्लाह ने खुद रास्ता बता दिया कि सीधा रास्ता कौन सी है और टेढ़ा रास्ता कौन सी है, किस में तुम्हारे लिए अल्लाह ने कामयाबी रखी है और किस में नाकामी है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को आएंगे। लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। आइंदा जुमा को इसी के ऊपर बात होगी। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।